فوج بمقابلہ عوام، یہ ملک کے لیے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے. اور عوام کی اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ عوام جو ہے وہ 90% پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. یا نہ ہوتی تو پھر یہ ہمیں جلسے جلوس کرنے دیتے، ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے دیتے. اس سے بھی یہ خائف ہیں. لہٰذا جنرل آصف منیر کو، چیف آف دی آرمی سٹاف کو یہ دیکھنا چاہیے. اور ایک ماؤ سی ٹونگ کی ایک کہاوت ہے، اس نے پوچھا، ایک سوال پوچھا اور خود ہی جواب دیا. اس کا انگریزی میں بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا تھا واٹ از دی آرمی، اور خود ہی جواب دیا تھا دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. کہ فوج کیا ہے؟ فوج وہ ہے کہ جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں تو وہ عوام سے جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں تو وہی فوج ہے، وہی فوج ہے. تو یہی بات ہے. تو ملک کو ترقی کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج میں کوئی تفرقہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ڈسکریڈیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک مجبور ہونا پڑا. انٹیریئر منسٹر سامنے نہیں آ رہا، فائنانس منسٹر سامنے نہیں آ رہا، آپ کا اللہ بھلا کرے انفارمیشن منسٹر آپ کا سامنے نہیں آ رہا، اور انہوں نے اٹھا کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو پھٹے پہ چڑھا دیا کہ جی آپ ابھی ڈیفینڈ کریں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو وہ کیوں نہیں آ رہے سر؟ مجبوراً نہیں آ رہے؟ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی بات کون مانتا ہے؟ کوئی وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آیا دوسرا جھوٹ، سارے کے سارے جھوٹے ہیں. دیکھیں آپ انٹیریئر منسٹر کی بات، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی ہے. محسن نقوی کو تو لوگ ڈیٹیسٹ کرتے ہیں. وجہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، 450 ارب روپے کی اس نے گندم امپورٹ کرائی. ہائی سیز پہ جہاز لگے ہوئے تھے، ٹریڈرز کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس نے خانچہ ملایا لیا. آپ کے کاشتکاروں سے اس نے گندم خریدی نہیں، کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی اس نے توڑ دی. اور ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ جا رہی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو وہ کہاں پہ بات کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، فائنانس منسٹری کے حوالے سے جو ابھی انہوں نے بجٹ دیا ہے تو 19,000 ارب روپے کا بجٹ تھا، جس میں سے خسارہ 8,500 ارب ہے. اور خسارہ پورا کرنے کے لیے جناب کیا ہے کہ 92% اس کا اسٹیٹ بینک سے آپ اور بینکوں سے قرضہ اٹھائیں گے، جو کہ خود افراد زر بڑھانے والی بات ہے. اور آپ کی جو ریونیو آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، آپ کا باقی اخراجات صوبوں کو نکال کے وہ تقریباً 9,500 ارب روپے بنتا ہے. آپ کی جو سود کی ادائیگی ہے وہ 9,500 ارب ہے. کیا بجٹ، کیا وہ پروسیس. لیکن عمر ایوب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا پھر آرمی چیف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو عوام اور فوج کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے؟ وہ نوٹس لینا چاہیے. نہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو یہ حکومت کو بیک کر رہے ہیں نہ کریں. مطلب ان لوگوں سے دور ہٹنا چاہیے. یہ لوگ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے لائبلٹی ہوتی ہے. یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کی باڈی میں، پاکستان کے جسم میں ایک کینسر ہے، اور اس کینسر کو ریموو کرنا، وہ کینسر جو ہے وہ باڈی یا پاکستان کی جو ٹوٹل پبلک ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے تو پیچھے حکومت کو کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے منٹ ہی ہوں گے کچھ.